میں حفیظ اللہ گیلانی آپ کے سامنے تاریخ بر صغیر پاک و ہند لے کر پیش ہوتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم اشوک اعظم کے ہندوستان کا جائزہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم حکمران نے اس دیش کی کیا خدمت کی۔ 300 سے 323 قبل مسیح تک کا دور اشوک اعظم کا دور کہلاتا ہے۔ جیسا کہ سابقہ نشست میں بتایا گیا تھا کہ اشوک اعظم کے بعض روایات کے مطابق 64 اور بعض روایات کے مطابق 99 بھائی تھے۔ جب اس کا والد بندوسار بیمار ہوا، پاٹلی پتر جو اس کا دارالحکومت تھا، تو اس وقت اشوک اعظم اجین اور ٹیکسلا کا گورنر تھا۔ جو ہی اس نے اپنے باپ کے بارے میں سنا کہ وہ بیمار ہے تو یہ بڑی تیزی سے پاٹلی پتر، جس کو آج کل پٹنہ کہا جاتا ہے، پٹنہ کی طرف روانہ ہوا اور اپنے باپ کی موت سے پہلے ہی یہ وہاں پہنچ گیا۔ چند دنوں کے بعد جب اس کے والد کی وفات ہوئی تو سب سے پہلے اس کا بڑا بھائی تخت و تاج کا وارث بننے کے لیے اس نے کوششیں شروع کی۔ اس دوران ان کا جھگڑا ہوا، ان کی لڑائی ہوئی، جس میں اس کا بڑا بھائی قتل ہوا اور یہ تخت اور تاج کا مالک ٹھہرا۔ لیکن اس کے بعد دوسرے جو بھائی تھے اشوک اعظم کے، وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ جب بھی اشوک اعظم کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے راجدھانی سے نکلتا تھا، جب وہ واپس آتا تو وہ دیکھتا کوئی نہ کوئی اس کا بھائی اس کے تخت و تاج پر قابض ہو چکا ہوتا تھا۔ پھر ایک جنگ ہوتی، پھر اس کے کچھ بھائی مارے جاتے اور یہ دوبارہ اپنا اپنی حکمرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ کئی بار تو ایسا ہوا اس کے کئی بھائی تو اسی طرح مارے گئے۔ تخت و تاج کی لڑائی میں اس کے جاتے ہی انہوں نے بغاوت کر دی اور اس نے آ کر واپس بغاوت کو کچلا اور بھائیوں کو قتل کیا۔ اور کچھ بھائی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ علل اعلان تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر سازش کرنا شروع کر دی۔ اگر یہ نہانے کے لیے ایک دفعہ ایک دریا میں اترا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں اطراف سے لوگ جمع ہو گئے اور ان کو اس پر تیر اندازی کرنے لگے۔ اس نے بڑی مہارت سے نیچے کی طرف ڈبکی لگا کر تیر کر اپنی جان بچائی۔ جب یہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا اس میں بھی اس کے بھائیوں کا ہاتھ تھا اور وہ شامل تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے وہ چند بھائی قتل کرا دیے جو اس کو تیروں کے ذریعے دریا میں مارنا چاہتے تھے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا کہ اس کے کھانے میں وہ زہر ملا دیتے، کبھی ایسا ہوتا کہ جہاں اس کے کمرے میں جہاں یہ سوتا وہاں سانپ چھوڑ دیتے۔ تو یہ ان کی سازشوں سے اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے آخر فیصلہ کیا کہ ان بھائیوں کے ہوتے ہوئے میں اپنے کسی پروگرام کو بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، اور جو میرا ہندوستان کو فتح کرنے کا ایک پروگرام ہے، ایک خواہش ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ اب اس نے ایک عہد کیا کہ بھائیوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام بھائیوں کو، کسی کے کہنے کے مطابق 64 یعنی 99 جتنے بھی اس کے بھائی تھے، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ اس کے پہلے کے کتبوں کو دیکھا جائے تو اس میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بھابھیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، ان کے بچوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ میرا برتاؤ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن مورخین کا کہنا ہے کہ شاید یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب اشوک اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس قتل و غارت میں اس کو 4 سال لگ گئے۔ 4 سال کے دوران اس نے اپنے تمام بھائیوں کو ختم کر دیا اور اس نے تاج پوشی کی باقاعدہ رسم ادا کی۔ اشوک اعظم جب اس اپنے بھائیوں کی سازش سے فارغ ہوا تو پھر اس نے اپنی سلطنت کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے جنگیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی عظیم ترین سلطنت
جس کا خواب ریگ وید کے لکھاریوں نے دیکھا تھا اور وہ کبھی پہلے پورا نہیں ہوا تھا، اس نے وہ خواب پورا کر دکھایا اور یہ عظیم ترین ہندوستان کا پہلا عظیم ترین بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کی سلطنت افغانستان میں کابل، قندھار اور ہرات سے لے کر شمال میں نیپال، کشمیر اور مشرق میں مشرقی بنگال تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ جنوب کی طرف جائیں تو یہ میسور تک کے ہندوستان پر اس کا قبضہ تھا۔ مغربی سرحدوں تک یہ اس کا ہندوستان کی سرحدیں ایران کو چھو رہی تھیں۔ اتنے بڑے ہندوستان کا یہ پہلا عظیم فرما روا تھا جس نے اس ملک پر حکومت کی۔ اس جنگ و جدال میں جب 8 سال گزر گئے اور اس کی حکومت اور اس کی سلطنت وسیع ہو گئی، تو اس کے مشرق میں، ہندوستان کے مشرق میں ایک ریاست تھی کلنگا۔ وہ بھی ایک طاقتور ریاست تھی اور اشوک اعظم کو اگر خطرہ تھا تو اسی ایک ریاست سے تھا کہ میرے یا میرے بعد آنے والے میرے جو جانشین ہیں ان کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو یہی کلنگا کی ریاست ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی حکومت کے 8ویں سال ریاست کلنگا پر حملہ کر دیا۔ وہ بھی چونکہ ایک طاقتور ریاست تھی، اتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ اس جنگ میں اگرچہ اشوک اعظم کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اس کے عوض 1 لاکھ کے قریب آدمی مارے گئے، 1 لاکھ کے قریب آدمی زخمی ہوئے، اور ان کی حالت ایسی تھی، کسی کی ٹانگیں نہیں تھیں، کسی کے بازو نہیں تھے، اور وہ اب زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ جب اشوک اعظم نے 2-2.5 لاکھ آدمیوں کی یہ حالت دیکھی تو یہ سخت پریشان ہوا اور اس کو اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی، اور اس نے جنگ و جدال کو ختم کر کے بالکل بدھ مت کا، پہلے بھی یہ مذہب اگرچہ اختیار کر چکا تھا لیکن اس کی تعلیمات پر مکمل یہ عمل نہیں کر رہا تھا، اب اس نے اہنسا کا راستہ اختیار کیا اور قتل و غارت سے ہمیشہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اپنے دھرم کے مطابق، اور اس نے دھرم وجے یعنی اب اخلاقیات اور محبت کی وجہ سے ملک کو فتح کرنے اور لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کا اس نے بیڑا اٹھایا۔ اب اس کی یہ جو کلنگا کی جنگ تھی، اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ اس وقت کی جتنی بھی اقوام تھیں، یہ ان کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس جنگ نے اشوک اعظم کی بالکل دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اب یہ وہ اشوک اعظم نہیں رہا جو ظلم و تشدد میں اتنا آگے نکل جاتا کہ لاکھوں افراد اپنے ایک خواہش کے بل بوتے پر ان کو قتل کرا دیتا۔ اب اس نے قتل و غارت سے مکمل اجتناب کیا اور یہ دھرم کی طرف لوٹ آیا۔ اب اس نے بدھ مت کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ نہ صرف اس نے خود بلکہ اس نے بہت سے جو محکمے تھے، جو اس کے افسران تھے، اس نے ان سب کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ سب بھی بدھ مت کی ترویج اور ترقی میں اپنا کام کریں گے۔ پتھروں پر اپنے فرامین کندہ کرانے اور بدھ مت کی تعلیم کندہ کرانے کے لیے ان کو فرامین جاری ہوئے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ شاید یہ سرکاری جو حکام ہیں یہ پہلے سرکاری کام بھی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ مذہب کو اتنی اس پر توجہ نہیں دے سکتے۔ اس نے مذہب کی ترویج اور ترقی کے لیے ایک باقاعدہ علیحدہ محکمہ اس نے بنایا اور ہزاروں لوگوں کو بھرتی کیا جنہیں مہا متر کہا جاتا تھا، اور اس نے بدھ مت کی تدوین، اس کی کتابوں کی تدوین کے لیے اس کو مدون کیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ اس بدھ مت میں نئے فرقہ بندی کا جو سدباب کیا جا سکے، اور اس نے اپنے آپ کو بالکل مذہب کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ کلنگا کی فتح کے 2 سال بعد اس نے اپنی تبلیغ کا ایک مشن نکالا جس میں یہ خود تھا اور اس کے ساتھ دوسرے حکام بھی تھے۔ انہوں نے گاؤں گاؤں اور کریا کریا پھیل کر اور نہتے اور بغیر کسی پروٹوکول کے گاؤں گاؤں جا کر اس نے تبلیغ کی۔ لوگ جب اس کو اس طرح دیکھتے تھے کہ
کہ ایک ایسا عظیم بادشاہ جس نے اپنی ریاست کو اتنا پھیلا لیا ہے وہ ان کے درمیان میں موجود ہے اور ایک مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، تو لوگ دیوانہ وار اس سے محبت کرتے تھے، اور اب لوگوں نے اسے بادشاہ نہیں بلکہ دیوتا کا درجہ دے دیا تھا۔ اس نے اپنے پہلے تبلیغی دورے پر 256 راتیں گزاری اور یہ مسلسل تبلیغ اپنے دھرم کی بدھ مت کی کرتا رہا۔ اس نے ہر 10 سال بعد تبلیغی اپنا دھرم کی تبلیغ کے لیے دورے کو جو شکل دیتا تھا، 1 سال کے لیے یہ نکلتا تھا اور ہر گاؤں اور ہر قصبے میں جا کر اپنے دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ جب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم شخص جب اس کی زندگی بدلی اور اس نے اپنے آپ کو صرف مذہب کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے اور تبلیغ کے لیے وقف کر دیا، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اپنے دھرم کی تبلیغ کے لیے ہی اس نے کام نہیں کیا، لیکن اس نے دوسرے کاموں پر بھی، سلطنت کے کاموں پر، اپنے ملک کے انتظام پر بھی توجہ دی۔ اگر وہ ایسے نہ کرتا تو شاید یہ اس کی سلطنت اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، لیکن اس نے ہر شعبے کی طرف نہایت توجہ سے کام کیا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں پہلی بار اس نے ایک محکمہ صحت کے طرز کا ایک محکمہ قائم کیا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں سے جانوروں اور انسانوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کرتے تھے، ان پر تجربات کرتے تھے اور پھر وہ ان کو جانوروں یا انسانوں کی جس بیماری کے لیے ہوتا تھا محفوظ کرتے تھے۔ یہ ہندوستان میں سرکاری سطح پر قائم ہونے والا صحت کا پہلا باقاعدہ محکمہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عہد میں جو تعمیرات ہوئیں، جو شاہی محلات اس نے بنائے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ 5ویں صدی عیسوی تک ہندوستان میں آنے والے سیاح جب ان محلات کو دیکھتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ قبل مسیح میں بھی ایسی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ نہ صرف محلات بلکہ تالاب، کنویں، مندر اور خانقاہیں اس نے بہت زیادہ تعداد میں تعمیر کروائیں، جو شاہراہوں کے نزدیک تھیں، جس سے عام آدمی بھی سہولیات حاصل کرتا تھا۔ ان کے علاوہ اس نے جو توجہ دی زیادہ تر وہ ملکی انتظام سنبھالنے کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دی۔ اس نے پورے ہندوستان کو اضلاع میں تقسیم کر دیا اور ہر ضلع میں ایک ناظم مقرر کیا، جس کی بالکل باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ضلع کا انتظام سنبھالے اور اس میں جو مسائل اس سے حل نہ ہو سکتے ہوں، اس کے بعد 100 سے کچھ زیادہ اضلاع کی ایک یونٹ ہوتی تھی، جس پر پھر ان سے بڑھ کر اعلیٰ افسران ہوتے تھے۔ وہ ناظمین اگر کوئی مسائل حل نہ کر سکتے تو وہ ان افسران کو اپنی رپورٹ پیش کرتے، اور وہ افسران پھر اشوک اعظم کے مہا منتریوں اور ان کے ساتھ قریبی جو وزراء ہوتے تھے ان تک اپنی شکایات پہنچاتے۔ اس طرح براہ راست اشوک اعظم ہندوستان کے ہر ضلع تک اپنی پہنچ اور اپنی دسترس رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دور میں ملک کا امن و امان نہایت بہترین حالت میں چل رہا تھا۔ اس امن و امان کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اشوک اعظم کا براہ راست ملک کے کونے کونے تک اثر و رسوخ تھا۔ اندرونی سازشیں بالکل ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ ہندوستان کے لوگ اس کو اشوک اعظم کو دیوتا مانتے تھے۔ بیرونی حملہ آور اس لیے ہندوستان پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں کرتے تھے کہ یہ ایک عظیم سلطنت تھی۔ امن و امان ہر لحاظ سے قائم اور دائم تھا۔ باغات لگانے کی طرف اس نے توجہ دی۔ یہ اپنی رعایا کو پہلا یہ فرما روا تھا، جس طرح ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن اس شخص نے، اس عظیم حکمران نے یہ صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ یہ کام کر کے دکھایا تھا، اور یہ اس کا فرمان تھا کہ تمام ہندوستان کی رعایا میری اولاد ہے۔ میری اولاد میں سے اگر کسی پر بھی ظلم ہوگا تو اشوک اعظم اس کا بدلہ لے گا۔ جب آدمی میں کام کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتا بھی ہو کہ وہ کام کرے، تو اتنے بڑے مملکت کا، اتنے بڑے ہندوستان کا ایک عظیم رہنما ہر آدمی کو براہ راست
اس کا کام کرتا تھا اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس نے جو اپنے فرامین تھے اس میں بدھ مت کی جو تعلیمات تھیں ان کے فرامین بھی، اپنے تعزیرات کے فرامین بھی اور اپنے احکامات بھی پتھروں پر لکھ کر ملک کی شاہراہوں پر، پہاڑوں پر لگا رکھے تھے۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ ان پر عمل کرانا بھی اس کے جو حکام تھے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہ پہلا ایک ہندوستان کا بادشاہ تھا جس نے اپنے تعزیراتی احکامات باقاعدہ لکھی ہوئی شکل میں مدون کیے اور ان کو پہاڑوں پر نصب کیا۔ اس کے یہ کتبے جو لوہے کی پلیٹوں پر کندہ ہیں یا پتھروں پر کندہ ہیں، آج بھی گلگت اور چترال اور سوات کے علاقے میں جائیں تو وہاں نہ صرف اس کے اسٹوپے بنائے ہوئے، تعمیر کیے ہوئے موجود ہیں، بلکہ یہ پتھر آج تک بھی محفوظ ہیں اور سیاح ان کو جا کر دیکھتے ہیں۔ اور اس طرح اس عظیم حکمران نے عظیم ہندوستان کی جو یہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ریگ ویدوں کا جو ہندوستان کا ایک تصور تھا، یہ پہلی دفعہ مکمل ہوا اور پہلی دفعہ اتنی عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ آج ہم نے اشوک اعظم کی ترقی ہندوستان کی، اس کی فتوحات اور اس کے انتظام کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پھر قبل مسیح کے دور سے ہی آغاز کریں گے۔ یہ دور بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، کوشش کریں گے کہ اس دور کو جلد مکمل کیا جائے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔